السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم انجینئر محمد علی مرزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ سے یہ سوال میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے، اور اس ویڈیو کی وساطت سے دوبارہ سے اس حوالے سے کلیریفیکیشن کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ کی علمی مجلس نمبر 37 اور اس کے ٹائم 2 گھنٹے 45 منٹ اور 40 سیکنڈ پر، یہ تقریباً ٹائم ہے 2 گھنٹے 45 منٹ اور 40 سیکنڈ، علمی مجلس نمبر 37۔ اس میں ایک سوال آیا تھا جو کہ عمرہ کے حوالے سے تھا، اور اس کا جو آپ نے جواب دیا تھا وہ اس کے حوالے سے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس حوالے سے کلیریفیکیشن دے دیں۔ پہلے آپ کے جو سوال اور اس کا جواب ہے علمی مجلس نمبر 37، اس کو سن لیتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کہا تھا۔ عمرہ کی نیت سے احرام پہن کر گئے، لیکن 27ویں رات کی رش کی وجہ سے بغیر عمرہ ہی واپس آ گئے، کیا اس پر کوئی دم ہوگا؟ دم تو دینا ہوگا جی، اگر آپ نے نیت کر لی ہوئی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نیت نہ کریں، احرام باندھ کے چلے جائے کریں۔ یہ زیادہ تر وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ایشو ہوتا ہے۔ وہاں حالات دیکھیں، جب آپ کو نظر آ جائے پھر آپ نیت کر لیں، کیونکہ احرام تو عام بھی نبی علیہ السلام کا لباس ہوا کرتا تھا۔ یہ 2 چادریں انسلی، یہ احرام کے لیے یعنی اسپیسیفک احرام کا لباس نہیں ہے، عام لباس بھی تھا۔ تو آپ گھر بھی آ جاتے تو وہ 2 چادروں میں بندہ ایک رات تو گزار سکتا ہے، اگلے دن صبح جا کے عمرہ کر لیتے۔ اصل مشورہ یہ ہے، بجائے دم دینے کے نا، اگلے دن اب تو خیر کر چکے ہیں تو اب ایک دم دیں گے حدود حرم کے اندر۔ ادروائز کبھی 27ویں کا رش ہے تو سر وہ آپ 2 چادروں میں وقت گزار سکتے ہیں، وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تہمت باندھ کے رکھی ہوئی ہے، اوپر آپ نے وہ لی ہوئی ہے چادر، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن اور گزار لیں، اور اگلے دن جب آپ صبح کے وقت آئیں اس وقت رش نہ ہو، اس وقت آ کے کر لیں۔ ضروری ہے اسی رات ہی کرنا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ بندہ انتظار کرنا اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے۔ حج میں تو پھر آپ 3-4 دن کیسے آرام باندھ کے رکھیں گے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں، باندھ سکتے ہیں آپ، باندھ کے رکھیں۔ اور اگر یہ ہو جائے، بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ عبداللہ بن زبیر کا جب وہ معصور کر لیا تھا انہوں نے، عبد الملک بن مروان نے، تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ اگر ہمیں جانے سے، کعبے جانے سے روک دیا گیا تو ہم راستے میں ہی اپنے سر کے بال مڑا کے قربانی کر دیں گے، جس طرح ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا تھا۔ لیکن وہاں بھی ظاہر قربانی تو وہ دی تھی نا، وہ تو روک لیے گئے تھے، ایکٹیویٹی تو پرفارم کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ بھی ان کو دم دینا ہوگا، ادروائز یہ تھا کہ اس وقت کرتے تو وہ ڈیلے کر لیتے اسے۔ مسجد میں نمازی موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر آپ کا جو جواب ہے یہ مجھے جو مواقیت کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کے حوالے سے مجھے یہ ان کے خلاف محسوس ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کلیریفیکیشن دیں۔ تو اس سے اگلی مجلس میں تقریباً 1 گھنٹے کے ٹائم پر، جو مجھے یاد آ رہا ہے تقریباً یہی ٹائم تھا، 1 گھنٹے کے ٹائم پر، یعنی کہ علمی مجلس نمبر 38 میں اس حوالے سے آپ نے جو کلیریفیکیشن دی وہ بھی ہم یہاں سن لیتے ہیں۔ علی بھائی، پچھلی مجلس میں آپ نے بتایا تھا کہ اہل حرم رش کی وجہ سے احرام باندھ کر کعبہ میں داخل ہوں تو احرام کی نیت نہ کریں، تاکہ اگر موقع ملے تو عمرہ کر لیں، ورنہ واپس چلے جائیں۔ سوال یہ ہے، کیا نیت کے لیے گھر واپس آنا ہوگا یا میقات تک جانا ہوگا؟ ہاں، اس میں یہاں یہ چیز سکپ ہو گئی تھی، اچھا سوال کیا ہے۔ اگر تو وہ اہل حرم میں سے ہے نا، تو ان کو یعنی تنعیم پہ بھی جا سکتے ہیں، جہاں سید عائشہ کی مسجد بنی ہوئی ہے ان کے نام پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں۔ اہل حرم جو ہے، حرم کے مکے کے اپنے رہنے والے لوگ، مسجد الحرام میں پہنچ کے نیت نہیں کرنی ہوگی، واپس آنا ہوگا، یا اپنے گھر آئیں یا تنعیم پہ آئیں۔ البتہ جو اہل ہل ہے، اہل ہل وہ ہیں جو حرم اور میقات کے درمیان ہوتے ہیں، ان کو اپنے علاقے میں واپس جانا ہوگا، وہاں سے نیت کر کے آنا ہوگا۔ اور اگر وہ آفاقی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں جو میقات سے بھی باہر ہیں، تو ان کو پھر میقات تک جانا ہوگا، ظاہر ہے کہ ورنہ تو وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، یہ دونوں جو جوابات ہیں ابھی بھی پہلے بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی
کہ اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن جو ہے وہ ضرور دیں. اور اب اس ویڈیو کی وساطت سے آپ سے دوبارہ اس حوالے سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو جواب ہیں ان دونوں سوال تو بیسیکلی ایک ہی ہے، اور اس کا جو جواب بنتا ہے پراپر، یا اس حوالے سے جو بھی آپ کے کلیریفیکیشنز ہیں وہ پلیز آپ ضرور دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.